اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ بیٹا آج ہمارا 16واں لیکچر ہے۔ شاعر کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ نظم کا عنوان ہے اسلامی مساوات۔ ٹھیک ہے، بند نمبر 3 پڑھ رہے ہیں بیٹا، غور کیجئے گا۔ پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سماں ہے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوع انساں کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ معنی دیکھ لیجئے بیٹا۔ قحط خشک سالی یا خوراک کی کمی، سماں ضرورت کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ باغ امت قوم میں فصل خزاں کا موسم، پت جھڑ کا موسم۔ مراد ہے بدحالی، زوال۔ گلفشاں پھول بکھیرنے والا، گلفشانی کرنا ہوتا پھول بکھیرنا۔ بنی نوع انسانوں کی قسم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اور جو دوسری بار نو لکھا ہے اس کا مطلب ہے قسم، ٹھیک ہے۔ بشر آدمی، جدا الگ، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ اس کا مفہوم ہے اگر لوگ قحط کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ امرا بے فکر رہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ضرورت کا سامان موجود ہے۔ اگر امت مسلمہ زوال کا شکار ہے تو امرا پھر بھی خوش ہیں کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بنی نوع انسان کا حق ان پر کیا ہے، ان کا عام آدمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو سب سے جدا سمجھتے ہیں، الگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس نظم میں یہ جو بند چل رہے ہیں ان میں دو طبقات کی کشمکش ہے، امیر اور غریبوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ مسدس حالی یعنی مد و جزر اسلام کے خالق شاعر مولانا الطاف حسین حالی اپنی نظم اسلامی مساوات میں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی معاشرتی تفریق یعنی امرا اور غربا کے درمیان پائے جانے والے فرق کو کمال خوبصورتی سے تجزیاتی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تجزیہ کر رہے ہیں امرا اور غربا کا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے تشریح طلب بند میں طبقہ امرا کے قابل مذمت اور گھنونے رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر طبقے نے بے نیازی اور سرد مہری کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ لوگ جس کیفیت سے بھی گزریں ان لوگوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ اپنی آسائشوں اور عیش پرستیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ امرا اس فکر سے تو قطعی بے نیاز ہوتے ہیں کہ معاشرے میں عام لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک بندہ مزدور کے کیا اوقات ہیں۔ معاشی بحران کے نتیجے میں اگر لوگ قحط و افلاس سے دوچار ہوں تو یہ لوگ بے فکر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں اجناس کے ڈھیر موجود ہیں، پورے سال کا راشن موجود ہے۔ یہاں غریب افراد کے لیے 2 وقت کی روٹی مسئلہ ہوتی ہے، وہاں امیر بے فکری کے عالم میں اپنی آسائشوں اور تساہل پسندی کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بقول شاعر، امیروں کا عالم نہ پوچھو کہ کیا ہے، امیروں کا عالم نہ پوچھو کہ کیا ہے، ضمیر ان کا اور ان کی طینت جدا ہے، ٹھیک ہے۔ سزاوار ہے ان کو جو ناسزا ہے، سزاوار ہے ان کو جو ناسزا ہے، روا ہے انہیں سب کے جو ناروا ہے۔ ہر وہ چیز ان کے لیے حلال ہے، جائز ہے جو دوسروں کے لیے سزا کا باعث بن جاتی ہے، اور
جن چیزوں پر سزا ہونی چاہیے وہ سزا ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ غریب طبقے کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ضمیر الگ ہے۔ ان کا ضمیر انسانیت کو لے کر دکھی نہیں ہوتا، بھوکے لوگوں کو دیکھ کر دل نہیں کڑتا، چھوٹی چھوٹی ضروریات زندگی کے لیے ترستے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ بے ضمیر ہو چکے ہیں، سخت دل ہو چکے ہیں۔ خود غرضی اور مفاد پرستی امیروں کا شیوا ہوتی ہے۔ عموماً زر پرست، پیسہ اکٹھا کرنا، پیسے کی پوجا کرنا، اور مفاد پرست لوگ دولت کے حصول کی دھن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ زر پرستی جنم لیتی ہے تو خدا پرستی کی کوئی جگہ نہیں بچتی، کیونکہ اللہ والے تو خدائی کو عزیز رکھتے ہیں، وہ کبھی مال و متاع اکٹھا نہیں کرتے۔ اور جو لوگ خدا کو بلا بیٹھتے ہوں وہ بندگان خدا کو کیوں کر یاد رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ انسانوں کو اگر خدا یاد ہو تو اس کی مخلوقات سے غافل ہو ہی نہیں سکتے۔ دولت کا نشہ انسان میں خود فراموشی کی کیفیت کو بیدار کر دیتا ہے۔ دھن دولت کی فکر میں انسان اخلاقی اقدار کو فراموش کر بیٹھتا ہے، علم و ہنر سے عاری ہو جاتا ہے، اس کا ذہن زنگ آلود ہو جاتا ہے، عقل میں کوئی بات نہیں بیٹھتی نصیحت کی، دل میں کھوٹ ہو تو ذہن بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ پھر پیسہ بولتا ہے اور راج کرتا ہے۔ بطلیموس کا قول ہے، 2 آدمیوں کو کمر پر پتھر باندھ کر دریا میں پھینک دینا چاہیے، ان میں سے ایک وہ جو امیر آدمی جو غریبوں اور مستحق لوگوں پر اپنی دولت خرچ نہیں کرتا۔ شاعر نے استعاراتی اور تشبیہاتی انداز میں عمرہ کا طرز عمل نمایاں کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہو، یعنی لوگ مشکلات کا شکار ہوں، معاشی اور معاشرتی مسائل نے لوگوں کے چہروں سے شگفتگی اور تازگی چرا لی ہو، جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں کی رعنائی اور تازگی مرجھا کر رہ جاتی ہے، پھر بھی یہ لوگ اپنی بے نیازی کے رویے پر قائم رہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا باغ تو اب بھی بہار کا منظر لیے ہوئے ہے، گل فشاں پھول برسا رہا ہے، ان کی زندگی میں آسائشوں اور خوشیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہی رویہ قابل مذمت ہے۔ انسان کو محض اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا نہیں کیا گیا کہ خدا کی عبادت کے لیے تو فرشتے موجود تھے۔ ایک سنگ ہے یہ دل تیرے سینے میں اے ہم نفس، ایک سنگ ہے یہ دل تیرے سینے میں اے ہم نفس، ایک سنگ ہے کہ جس میں شرارہ کوئی نہیں، ذرا بھی تڑپ نہیں ہے۔ یہ لوگ حقیقی معنوں میں انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں، کیونکہ انسانیت اخلاق و کردار کی بلندی اور درد دل سے عبارت ہے۔ یہ انسان تو ہیں مگر حیوان سے بدتر، کہ حیوانوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ایسے انسان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پھول بے خوشبو کے، لفظ بے معنی، جسم بغیر روح کے، اور ناؤ بغیر پانی کے۔ بغیر پانی کے کشتی چل سکتی ہے؟ خوشبو کے بغیر پھول پھول کہلانے کا حقدار ہے؟ وہ الفاظ کسی کام کے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو؟ وہ جسم کتنی دیر رکھا جاتا ہے جس میں روح نہ رہے؟ وہ دولت بیکار ہے جس میں سے مستحق اور نادار لوگوں کی مدد نہ کی جائے۔ وہ دولت بیکار ہے
جس میں سے مستحق اور نادار لوگوں کی مدد نہ کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ایک طرف لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوں تو دوسری طرف عمرہ اپنی عیش پسندی اور نفاست پسندی پر بے دریغ دولت کو پانی کی طرح بہائے چلے جائیں گے۔ تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی قسم سے حالانکہ تعلق رکھتے ہیں، لیکن جن کا بنی نوع انسان سے دور کا بھی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور یہ اخلاقی اوصاف سے بھی عاری ہیں۔ ان کا طرز حیات بھی ان کے امتیاز کی گمازی کرتا ہے۔ اس ممتاز طبقے پر جہاں اللہ نے غربا و مساکین کی مالی اعانت کی ذمہ داری عائد کی ہے، وہیں یہ طبقہ اپنے فرائض سے غفلت برتتا ہے۔ غربا مصائب کی چکی میں پستے چلے جاتے ہیں، مگر کون ہے جو ان کی مالی اعانت کو آئے، مالی امداد کرے؟ کہیں بد نصیبی نے پیچھا نہ چھوڑا، کئی بیس بدلے کئی روپ دھارے۔ کہیں بد نصیبی نے پیچھا نہ چھوڑا، کئی بھیس بدلے کئی روپ دھارے۔ خدا بے غرض نہ خدا لا تعلق، کوئی ڈوبتا ہو تو کس کو پکارے۔ اکثر بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مس، امیروں کا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ نے انہیں دیا ہے، انہیں برا کیوں کہا جاتا ہے؟ بیٹا، امیروں کو برا ہرگز نہیں کہا جاتا، بلکہ تمام امیر لوگ اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے مال میں سے صرف اتنی زکوٰۃ جو بنتی ہے دیتے رہیں تو شاید ہمارے ملک میں کوئی غریب ہی نہ رہے۔ اصل میں یہاں غریب تو ماچس کی ڈبیا پر بھی ٹیکس ادا کرتا ہے، مگر امیر سارے ٹیکس کھا جاتے ہیں، ملک کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ جو سرکاری ہاسپٹل بڑے بڑے غریبوں کے لیے ہیں، عوام کے لیے ہیں، وہاں امیروں کی سفارشوں سے ان کے لیے مختص ہیں۔ غریب کو تو وہاں لائن میں لگ کر بھی دوائی نہیں ملتی۔ جو سستے بازار یا یوٹیلٹی سٹورز بنائے جاتے ہیں، یہ امیروں کی دکانیں بھرتی ہیں وہاں سے، غریبوں کے لیے سستا کہاں بچتا ہے کچھ۔ تو یہ لوگ اصل میں ان لوگوں کو برا کہا جا رہا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں مناسبت سے خرچ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ جس کو بھی عطا کرے اس میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا رزق کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلا لیکچر کل ہوگا۔ اللہ حافظ۔